ریڈیو پاکستان محقق و ادیب اختر حسین رائے پوری کے یوم وفات کے حوالے سے خصوصی فیچر پیش خدمت ہے بلند آہنگ افسانہ نگار. پیشکش ریڈیو پاکستان راولپنڈی. بلند آہنگ افسانہ نگار. اختر حسین رائے پوری کا شمار ترقی پسند تحریک کی اولین نسل میں ہوتا ہے، جس میں سجاد ظہیر، مجنو گورکھپوری، احمد علی، رشیدہ جہاں اور احتشام حسین زیادہ نمایاں ہیں. اختر حسین رائے پور میں 1912 کو پیدا ہوئے. ان کا خاندان اعلیٰ تعلیم یافتہ تھا. سید اختر حسین رائے پوری نے اسی تعلیمی ماحول میں آنکھ کھولی. میرا سن پیدائش 1912 ہے، جون 1912، بلکہ 12 جون 1912. اتفاق سمجھ لیجیے کہ میرا خاندان جو ہے وہ ماں باپ کی طرف سے بہت ہی مختصر ہے. یعنی وہ واقعہ یہی ہے جو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ میرے باپ کے ایک ہی بھائی تھے اور میری والدہ کے ایک ہی بھائی تھے اور میرے ایک ہی بھائی تھے. میرے گھر کا ماحول ایسا تھا کہ میں تو جب میں 3 سال کا تھا میری والدہ کا انتقال ہو گیا اور میرے والد ملازمت کے سلسلے میں زیادہ باہر ہی رہتے تھے. تو میں اور میرے بڑے بھائی اور ایک پرانی ملازمہ اور ایک پرانا ملازم، تو یہ سمجھ لیجئے کہ ہم نے جو کچھ یعنی حاصل کیا جو شوق سے اپنے کیا. وہ شروع ہی سے بے حد ذہین تھے. رائے پور سے میٹرک اعزاز کے ساتھ پاس کرنے کے بعد وہ ایف اے اور بی اے کے امتحانات میں بھی امتیازی پوزیشن حاصل کرنے میں کامیاب رہے. اردو، سنسکرت، انگریزی اور فارسی ادب کا مطالعہ بھی جاری رکھا. تاریخ کے مضمون میں ایم اے آپ نے علی گڑھ یونیورسٹی سے کیا. پیرس یونیورسٹی سے ڈاکٹریٹ کی ڈگری لے کر ہندوستان لوٹے. وہ 3 برس یورپ میں قیام پذیر رہے. وطن واپس آ کر ایم اے او کالج امرتسر میں تاریخ کے پروفیسر اور پھر وائس چانسلر رہے. یہی دور ان کی تخلیقی زندگی کا ہے جب اختر حسین رائے پوری نے ترقی پسند تحریک کے زیر اثر سماجی و اقتصادی اتصال، فرنگی آمریت، فرقہ واریت، عدم مساوات اور سرمایہ دارانہ نظام کے خلاف بھرپور افسانے لکھے. اس ضمن میں ان کے یادگار افسانوں میں پتھر کی مورت، دل کا اندھیرا، تیسرا گھر، کاغذ کی ناؤ، مجھے جانے دو، دیوان خانہ، اندھا بھکاری اور زندگی کا میلہ کو 20ویں صدی کی چوتھی دہائی کے آدمی کے سماجی، سیاسی اور اقتصادی ناہمواری کا آئینہ کہا جا سکتا ہے. زبانی بے زبانی، منزل ناتمام، یوں ہوتا تو کیا ہوتا، سمندر، محبت اور نفرت، میرے خوابوں کا مندر، زلزلہ، میرا گھر، عورت، بچپن، کاغذ کی ناؤ، یہ تمام افسانے شائع ہوتے رہے. پہلا افسانوی مجموعہ محبت اور نفرت 1938 میں شائع ہوا اور دوسری افسانوی کتاب زندگی کا میلہ 1947 میں نکلا تھا. اس کے بعد انہوں نے تنقید اور تراجم کی طرف بھرپور توجہ دی. انہوں نے اپنے افسانوی سفر کا آغاز خطابت، رومانویت اور زوردار انشاء لطیف سے کیا. وہ اپنے اس بلند آہنگ لہجے کا جواز یوں پیش کرتے ہیں. اپنے افسانے محبت اور نفرت کے دیباچہ میں کہتے ہیں، جب میں اپنے آس پاس اندھے بھکاریوں اور فاقہ کش مزدوروں کا انبوہ دیکھتا ہوں اور جب ان کی فریاد اخلاق کی بلند بانگ اذاں سرمایہ داروں کے پیروں تلے رندنے لگتی ہے تو میں ہرگز چپ نہیں رہ سکتا. تقسیم سے قبل بنگلہ زبان کے معروف شاعر قاضی نذر الاسلام سے ان کی کئی ملاقاتیں رہیں، جس کے نتیجے میں اس معروف شاعر نے کئی نظموں کے تراجم بھی کیے، جس میں آپ بیتی گورکی، شکنتلا اور پیاری زمین قابل ذکر ہیں. قاضی نذر الاسلام سے اپنی ملاقات کی تفصیل بتاتے ہوئے انہوں نے اپنے ایک انٹرویو میں کہا،
تو میں نے ٹیگور ان سے نظر الاسلام سے چند ملاقاتوں کے بعد میں نے ان سے اس وقت تک کلکتہ پہنچنے کے بعد بنگالی کی طرف میں نے توجہ دی اور چند سال میں بنگالی اچھی میں پڑھ لیتا تھا، سمجھ لیتا تھا، ترجمہ بھی کر لیتا تھا، کچھ بول بھی لیتا تھا. تو میں نے کبھی ان سے نظر الاسلام سے میں نے ذکر کیا چند ملاقاتوں کے بعد کہ آپ کے کلام کا ترجمہ جو ہے وہ اردو میں تو ہونا چاہیے. تو وہ کہنے لگے کہ بھئی میں اردو جانتا تو ہوں اور بعض اردو کے شاعروں ادیبوں سے میری ملاقات ہوئی ہے، لیکن وہ لوگ بنگالی نہیں جانتے. تو تم تو اس زبان کو جانتے ہو، اگر تمہارا جی چاہے تو اس کا ترجمہ کر ڈالو، تم کرو، اور میں تمہاری، بلکہ انہوں نے کہا کہ میں نشاندہی کروں گا کہ کن نظموں کا ترجمہ جو ہے مناسب ہوگا. اس وقت جبکہ میں بات کہہ رہا ہوں ان کے بعض مجموعے ضبط ہو چکے تھے. اچھا ہاں، اچھا. وہ اب آزادی ہند کے بعد وہ ضبطی تو ختم ہو گئی. جی. تو میں نے جب ترجمہ کیا نظر الاسلام کا تو وہ مجموعے میرے سامنے نہیں تھے جو ضبط ہو چکے تھے. جی. لیکن اور ان کے کلام کا ایک بہت اچھا انتخاب جو ان کی نگرانی میں ہوا تھا شنچتا کے نام سے، شنچتا کے مطلب ہی ہوتے ہیں انتخاب، وہ میرے پاس تھا. اور انہوں نے چند نظموں جو انہیں بہت پسند تھی قادر نظر الاسلام کو، انہوں نے ان نظموں پر نشان لگائے کہ ان کو کیجیے. ہاں کہ یہ جو ہے ان کا ترجمہ کرو. انہوں نے بارہا یہ کہا کہ انہیں مغربی بنگال کی ثقافت، مصوروں، شعراء اور ادیبوں سے ہمیشہ تحریک ملتی رہی. اس ضمن میں مغربی بنگال کے قومی شاعر کی حیثیت رکھنے والے شاعر اور موسیقار رابندر ناتھ ٹیگور سے اپنی ملاقات کا احوال بتاتے ہوئے وہ کہتے ہیں، ٹیگور کو میں اب آپ سے عرض کروں کہ وہ میں نے انہیں پہلے دیکھا ہے جب وہ کلکتے میں نے انہیں دیکھا. جی. کیونکہ شوق تو مجھے تھا کہ کبھی اتنا نام سنا تھا. تو مجھے اب یاد نہیں ہے کہ کوئی کالج میں میرے ساتھ کوئی بنگالی کوئی پڑھتا تھا، کوئی ہم جماعت تھا. تو ایک دن وہ کہنے لگا کہ وہ ٹیگور آ کر وہاں ٹھہرے ہوئے ہیں ٹیگور پیلیس میں. تو میں نے کہا کہ بھئی میرا جی چاہتا ہے کہ انہیں دیکھوں. تو انہوں نے کہا کہ ملاقات. ہاں ضرور کرنا، کہ میں تو جانتا بھی ہوں اس گھر کے لوگوں کو. چنانچہ میں نے انہیں دیکھا وہاں پر. اور اس کے بعد اس بار تو جب میں گیا تو ان کو تو وہ ہے کہ اسے سمجھ لیجیے وہ درشن وہ تو ایسا تھا کہ ہاں درشن ہی ہوئے. البتہ بعد میں جب میں شانتی نکیتن گیا تو چند مرتبہ تو میں ان کی جو ہے ان کے قریب بیٹھنے کا، ان کی باتیں سننے کا مجھے اتفاق مجھے ہوا. سید اختر حسین رائے پوری اپنی شخصیت کے اندر ایک پوری تاریخ سموئے ہوئے تھے. جدید مغربی ادب کی تحریکوں نے ہندوستان کے اندر فنون لطیفہ کو کس طرح متاثر کیا، اس کے بارے میں وہ بتاتے ہیں. پورا وہ جو ہے ٹیگور کی شاعری اور اس زمانے کی مصوری، ان سب کا اگر آپ سراغ لگائیں تو یہ امپریشنزم کی جو تحریک جو یورپ میں جو ہے 19ویں صدی کے اواخر میں جو فرانس سے شروع ہوتی ہے، جس کا بہت بڑا اثر گویا مصوری پر ہوا ہے، اسکلپچر پر ہوا ہے، شاعری پر ہوا ہے. تو وہ اثر سب سے پہلے آیا ہے بنگال میں اور کلکتے میں آیا. تو مصوری کا اس لحاظ سے وہ بہت بڑا مرکز تھا. اور پھر میں دوسری اب آپ کو یاد ہوگا کہ بر صغیر میں جو مغربی تہذیب کا سب سے گہرا اثر جو ہوا ہے وہ بنگالی ہندوؤں پہ ہوا. اور برہمو سماج کی تحریک جو راجا رام موہن رائے نے شروع کی تھی، یہ گویا 1840 وغیرہ کی 35-40 وغیرہ کی بات ہے. تو وہ ایک ذہنی طور پر اس تہذیب کے اثرات کو قبول کرنے کے لیے وہ لوگ تیار تھے. اور انگریزی تعلیم اور مغربی تہذیب اور وہاں کا جو مغربی ادب کے جو نئے رجحانات تھے، یہ چیزیں سب سے پہلے وہاں پر آئیں. تنقید میں ان کی کتاب ادب اور انقلاب بہت شہرت ملی، اور روشن مینار بھی ان کی ذہنی اور فکری استعداد کا ثبوت ہے. ترجمے کے لیے بہت سادہ اور سبک زبان کی ضرورت ہے.
اس کی نغمگی کو، یعنی یوں تو ترجمے میں وہ اصل کی بات تو آ ہی نہیں سکتی، لیکن کوشش کرنی چاہیے کہ جس حد تک آ سکے، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اسلوب جو ہے اسے باقی رکھا جائے. تو اب تو یوں اب تو زمانہ بدل چکا ہے، ورنہ ٹیگور اس میں کوئی شک نہیں، بہت بڑا شاعر تھا اپنے دور کا، اور اسے جس حد تک اردو کو اس سے واقف ہونا چاہیے تھا، اردو اس حد تک اس سے واقف نہیں ہوئی. ہاں، اور ٹیگور کیا اور بھی گویا سنسکرت کے یا ہندی کے جو شاعر جو تھے، سچ پوچھیے کہ خانہ جو ہے اردو کا وہ تو کمزور رہا نا، خالی رہا، کمزور ہی رہا. تو اچھا، اب میں اختر حسین رائے پوری کو ہندوستان کی زبانوں پر عبور حاصل تھا. انہیں ساری زندگی اس بات کا افسوس رہا کہ ہندی اور سنسکرت کے ادبی فن پاروں کے تراجم اردو میں اس طرح نہ ہو پائے جس طرح ان کا حق تھا. پاکستان میں آنے کے بعد وہ اہم حکومتی عہدوں پر فائز رہے. مثلاً انجمن ترقی اردو میں بابائے اردو کے معاون رہے، محکمہ تعلیم میں ایڈوائزر رہے، اور پھر 1956 میں یونیسکو سے وابستہ ہو کر ایران، صومالیہ اور فرانس میں خدمات سر انجام دیں. ملازمت کے سفر میں بھی ادب اور ترقی پسند نظریات کی ترویج کے لیے آہستہ رو کام کرتے رہے. اختر حسین رائے پوری نے عالمی ادب، فلسفہ اور تاریخ کا گہرا مطالعہ کیا تھا، جن کا انعکاس ان کی تحریروں میں ہوتا ہے. وہ کئی زبانوں پر دسترس رکھتے تھے، مثلاً انگریزی، ہندی، سنسکرت، فارسی، فرانسیسی، روسی، اور آپ کے افسانوں کا ترجمہ انگریزی، فارسی، روسی، ہندی اور سویڈش زبانوں میں ہوا. اختر حسین رائے پوری آخری عمر میں بصارت سے محروم ہو گئے تھے، مگر وہ ادبی سیمینار اور مجالس میں بصیرت افروز ادبی و فکری موضوعات پر یادگار لیکچرز دیتے رہے. آخری عمر میں ان کی سوانح عمری گرد راہ سامنے آئی، جو اردو سوانح نگاری کی تاریخ میں اسلوب، موضوع اور مشاہدے کی گہرائی کے ساتھ 20ویں صدی کے ادبی، سیاسی اور تاریخی زندگی میں زندہ و جاوید حیثیت رکھتی ہیں. اختر حسین رائے پوری ہمہ جوہد شخصیت کے مالک تھے. اختر حسین رائے پوری ہمہ جوہد شخصیت کے مالک تھے. ان کے احترام اور وقار میں ان کی عالمانہ فکر نے اضافہ کیا. اختر حسین رائے پوری نے اعلیٰ مناصب پر رہنے کی وجہ سے 1948 سے افسانوی کی تخلیق کو وقت نہ دیا، مگر فکشن سے محبت آخری عمر تک کم نہ ہوئی، اور افسوس کرتے تھے کاش وہ تخلیق افسانہ کو تاعمر جاری رکھتے. اس بلند پایہ شخصیت کا 2 جون 1992 کو کراچی میں انتقال ہوا. سامعین، ابھی آپ نے محقق و ادیب اختر حسین رائے پوری کے یوم وفات کے حوالے سے خصوصی فیچر سنا. راوی شہناز خان، تحریر منظور علی تنہا، پروڈیوسر محسنہ بخاری، پیشکش ریڈیو پاکستان راولپنڈی.